الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. قابل احترام محترم پروفیسر عطا اللہ چودھری صاحب، ڈائریکٹر جامعہ حاضہ، اساتذہ کرام، برادر وسیع الدین، معاون امین جمعیت طلبہ عربیہ صوبہ پنجاب شمالی برادر عبداللہ خان نیازی، منتظم جمعیت طلبہ عربیہ ضلع میانوالی و ناظم لغہ عربیہ کورس اور دیگر میرے انتہائی قابل احترام میرے محسن میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ادارہ حاضہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جمعیت طلبہ عربیہ کی میزبانی کی، انہوں نے مستقبل کے معروف اقبال کے شہینوں کے لیے بہت ہی حسن انداز میں 21 روزہ لغہ عربیہ کورس کا اہتمام کیا اور بھرپور تعاون کیا۔ اس پر میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ادارہ حاضہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں نظم عربیہ اور بالخصوص اپنے ذمہ داران برادر عبداللہ خان نیازی، برادر وسیع الدین، برادر حمزہ اشرف اور دیگر جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تبدل کی، محنت کی، استقامت کے ساتھ آپ ساتھیوں کے لیے دن رات ایک کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ میں نظم ضلع خوشحال جماعت اسلامی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً ہماری سرپرستی بھی کی، ہر ممکنہ تعاون بھی کیا اور جب بھی ان کو وقت ملا اور ہماری سرپرستی کے لیے تشریف لائے۔ آج بھی محترم قیم ضلع صاحب و سابق منتظم صوبہ ہمارے تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کورس جس دن ہم نے اپنے ذہن میں ایک سوچ پیدا کی، وہ میں جامعہ عربیہ میں پروگرام پہ گیا تھا، وہاں ساتھیوں نے آگے شیعہ مدارس کا پروگرام رکھا تو وہاں پر جب میں گیا تو وہاں ایک عرب شیخ آئے ہوئے تھے۔ ان کو جب میں نے تعارف کروایا کہ جمعیت طلبہ عربیہ صوبہ پنجاب شمالی کا ذمہ دار ہوں تو انہوں نے کہا کہ طلبہ عربیہ کے ذمہ دار ہو تو یقیناً آپ کو عربی بھی آتی ہوگی۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ اتنی تو آتی ہے کہ ہم اپنا تعارف کروا سکیں، اپنی تنظیم کا تعارف کروا سکیں، لیکن مکمل عبور حاصل نہیں ہے۔ اس پر اس بندے نے کہا کہ آپ کے صوبے کے اندر کتنے ایسے آپ کے ارکان ذمہ داران ہیں کہ جن کو مکمل طور پہ عربی آتی ہے؟ تو میں نے کہا الحمدللہ بیشتر ایسے ساتھی ہیں جن کو آتی ہے، لیکن دلی طور پر میں تھوڑا پریشان بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں ان اداروں کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس پہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہو، لیکن وہ اللہ کر کے وہ وقت گزر گیا۔ لیکن دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کارکنان کے لیے، اپنے ذمہ داران کے لیے ایک ایسے کورس کا انعقاد کیا جائے گا کہ جس میں میرے ساتھیوں کو بآسانی یہ عربی لینگویج کورس جو ہے اس سے گزار کر ہم ان کو عربی سیکھنے کے لیے ایک موقع فراہم کریں۔ تو ہم نے اللہ جزائے خیر دے عبداللہ چودھری صاحب کو کہ ان سے یہ بات شیئر کی کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے ہماری دعوت کو بخوشی قبول کیا اور ہماری میزبانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر انہوں نے پچھلے سال کا اپنا تجربہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا تو اس میں بھی ہمیں خوشی ہوئی کہ اچھی بات ہے۔ تو پھر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ان ساتھیوں کے لیے اہتمام کیا جائے کیونکہ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد کے اندر ابھی بھی کورس جاری ہے، لیکن وہ بڑے بچوں کو لیتے ہیں اور وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھیوں کی ہے۔ ہمارے پنجاب کے اندر یہ اتنا زیادہ ذوق بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ اپنے آواز کے جو ساتھی ہیں
جمعیت الباربیہ نے محدود وسائل کے اندر یہ کام کیا۔ اس سے آگے بڑھ کے میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ جامعہ دارالاسلام نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، کیونکہ محترم منتظم اعلیٰ صاحب نے جو شمشیر شاہد بھائی سابق منتظم اعلیٰ صاحب تھے، انہوں نے ایک پروگرام کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسا پروگرام چاہتے ہیں کہ یہ جو چھٹیوں کے اندر ہم جمعیت الباربیہ پروگرام اس پلیٹ فارم سے کرتی ہے، یہ پروگرامات اداروں کو کرنا چاہیے۔ یہ پروگرامات اداروں کے طلبہ جو ہے مدارس دینیہ کے ہمارے کارکنان ہیں، ہم تو سال بھر کے لیے مختلف سرگرمیاں کرتے ہیں ان کی تربیت کے لیے، لیکن یہ چھٹیوں کے پروگرام جو ہیں وہ مدارس کو کرنے چاہیے۔ تو عبداللہ صاحب نے یہ آفر بھی قبول کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جامعہ دارالاسلام آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو اس پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارے لیے ایک اچھا منظم جو ہے پروگرام ارینج کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا تجربہ تھا، اس سے کام مل رہا ہے۔ یہ تو آپ کا آغاز ہے، آج سے آپ نے یہ آغاز کرنا ہے۔ اسلام آباد کے اندر ہمارے 150 طلبہ شریک ہیں، وہاں پر مکمل پابندی لگائی ہے، کسی دوسری زبان نہیں بولنی، لیکن ہم نے یہاں پہ لچک دی، ہم نے کہا کہ ہمارے خدا کے ساتھی ہیں، تاکہ ان کے اندر شوق پیدا کیا جائے، ان کے اندر ذوق پیدا کیا جائے۔ اس وقت 488 طلبہ جو ہیں ان چھٹیوں کے دوران، دیکھیں نا جمعیت الباربیہ کا آپ نے تعارف کروایا، لیکن یہ تعارف نہیں کروایا کہ جمعیت الباربیہ اللہ کا احسان اور اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے، کہ الحمدللہ چھٹیوں کے اندر ان طلبہ نے، ان کا بھی جانے کو دل کر رہا تھا گھر کے ہم گھر جائیں، اس ادارے کو بھی چھٹیوں کے اندر ایک وقفہ ملتا ہے ان اداروں کو، ان ذمہ کو، کہ ہم پورے سال کی جو کمی ہے وہ چاہے مالی ہو چاہے انتظامی ہو، کسی قسم کا وہ پورا کریں۔ لیکن ہم نے یہ ارادہ کیا کہ یہ ہم نے چھٹیاں اس طرح نہیں گزارنی، بلکہ ان طلبہ کے لیے، ان ساتھیوں کے لیے جو چھٹیوں میں بالکل فضول میں گزارتے ہیں، گھر میں کچھ کام نہیں ہوتے ان کے، لیکن ان کی چھٹیوں کو کارآمد بنانا ہے، ان کو ایک مفید فرد بنا کے معاشرے کے لیے تیار ہے۔ آج کے بعد آپ نے معاشرے میں جا کر یہ پیغام، اگر یہاں سے آج 8 یا 10 طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، یہاں سے آج آغاز میں 15 یا 20 یا اس سے زیادہ پلس کے طلبہ آئے تھے، لیکن آج 8 طلبہ یہاں پر ہیں، تو آنے والے وقت میں آپ نے 8000 کی صورت اختیار کرنی ہے اور 800 کی صورت اختیار کرنی ہے۔ آج سے جا کے آپ نے معاشرے کے اندر دیکھیں، یہاں سے آپ پڑھتے ہیں، یہاں سے آپ تربیت حاصل کرتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہو گیا، میرے اور آپ کے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ ہم جا کے اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنی فیملی اور اپنے گھر کے اندر جا کے یہ پیغام عام کریں کہ ہم مدارس دینیہ کے طلبہ تھے، ہم مدرسے کے اندر پورے سال پڑھتے ہیں، یہ چھٹیوں کے اندر ہم یہ تربیت حاصل کر کے آئے ہیں، اب جا کر ہم نے جو معاشرے کے، جو اپنے گھر کے افراد جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو بکھرے ہوئے ہیں آپس میں کسی قسم کا، تو جمعیت الباربیہ کو یہ بھی دعوت دیتی ہے کہ ان کو اکٹھا کریں، ان کو یہ پیغام دیں کہ جمعیت الباربیہ اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتی ہے، اور صرف مدارس کے اندر نہیں بلکہ ہم نے مدارس سے بڑھ کے بھی لوگوں کے معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے، جو کل آپ نے 8 سال کے بعد جاری کرنا ہے وہ ابھی سے شروع کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد داخلہ مدارس مہم ہماری شروع ہو چکی ہے، 1 رمضان المبارک سے انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا جائے گا، اس کی تیاریاں ابھی سے ہم کر رہے ہیں۔ تو اپنے مدارس کے لیے آپ نے مدارس کے ترجمان کی حیثیت سے جانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کی وجہ سے لوگ مدارس سے بدظن ہوں، اس لیے آج سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے محلے کے ایسے فرد کو ڈھونڈا جائے جو مدارس کے لیے کارآمد ہے۔ ہر بچہ کارآمد ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ کارآمد نہیں ہے، لیکن آپ کچھ لوگوں کی ترجیح ہوتی ہے کہ جو میرے لائق فائق بچے ہیں وہ اسکولوں کے اندر پڑھیں، جو دیگر بچے ہیں، جو کمزور بچے ہیں، ان کو ہم مدارس میں داخل کروائیں۔ یہ آپ کو تفریق ختم کر کے ایک یہ پیغام بھی لے کے جانا ہے کہ ہر بچے کو اپنے ساتھ جوڑ کے اس مدرسے اور مسجد کو آباد کرنا ہے۔ کیوں؟